والصلاة على محمد الوسيلة والفضيلة وتبعث مقاما محمودا الذي وعد على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور ہبہ ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، موجودہ دور جس میں ہم اور آپ ابھی سانس لے رہے ہیں،
اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، ایک بہت قسم پرسی، پریشانی اور بے یار و مددگاری کا ایک دورہ ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ مسلمان ہر جگہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھ رہا ہے، اور ملک کی موجودہ پالیسی یا جن لوگوں کے ہاتھ میں موجودہ قیادت ہے وہ بھی مسلمانوں کے تعلق سے صحیح نظریہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں مختلف قسم کا ہر جگہ تبصرہ پایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ایک جملہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جنگلات میں جانوروں کی جانیں جتنی زیادہ محفوظ ہے، جانوروں کی جانیں جنگلات میں جتنی زیادہ سیف اور محفوظ ہے، انسانی آبادی میں مسلمانوں کی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مختلف ناحیہ سے، مختلف انداز سے مسلمانوں کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان اس سے زیادہ اپنے آپ کو حوالہ سمجھ رہا ہے، اس سے زیادہ دوسروں کی ترکیب سے زیادہ، دوسروں کی سازش سے زیادہ مسلمان اپنے آپ کو حوالہ بناتے جا رہا ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس ملک سے مسلمانوں کو ووٹ دینے کی جو حیثیت ہے اس کو چھین لیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا جہاں پر یہ ثابت کر دیا گیا کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی ملک کی موجودہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی والا مسلمان کو اس حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک کا یہ باسی ہے، یہاں کی حکومت میں اس کا بھی کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اس قسم کی کوئی بات قبول کرنے کو کم از کم انصاف کے ساتھ کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر ماتم تو بہت جلدی کرتے ہیں، رونا بہت جلدی رونے لگتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنی کسی کمی کا الزام لگانے کے لیے بہت جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں، موجودہ صورتحال میں ایک مومن کی کیا صورتحال ہونی چاہیے، ایک مومن کا اپنے اندر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس کے اوپر پورے ہندوستان میں کوئی مضبوط طریقہ فی الحال دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ ملک کی موجودہ صورتحال جو بنی ہے، کیا اللہ رب العالمین کے نظام سے ہٹ کر کوئی نیا سسٹم ہے، یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو ہم سے پہلے ہی بتایا ہے، نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیات کریمہ نازل کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی کوئی مصیبت اور پریشانیاں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ معافی سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہمارا تجزیہ کریں تو انصاف کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کچھ حالات بنے ہیں اس میں مسلمانوں کی اپنی بدعملی کا سب سے بڑا کردار ہے۔ آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رب العالمین کا جو مقام ہے، رب العالمین کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اللہ کے تعلق سے جو ہمارے دل میں محبت اور اس کی عظمت پیدا ہونی چاہیے، آج ہمارے دل سے وہ نکلی ہوئی ہے۔ ہمارے گھروں میں اس بات کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ رب العالمین کی عظمت کا، اس کے وقار کا خیال کیا جائے۔ اللہ کی ذات محبت کرنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے وہ آج ہمارے گھروں سے غائب ہے، ہمارے عمل سے غائب ہے، ہمارے کردار سے غائب ہے، ہمارے رہن سہن سے غائب ہے، ہمارے تعلقات سے غائب ہے۔ آج کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، جس نے بہت مختصر زمانے میں، بہت مختصر وقت میں پوری دنیا کا کایا پلٹا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دا 100 نامی کتاب جو مائیکل ہارٹ نے لکھا، اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، نبی کو نہیں مانتا ہوں، یعنی محمد کو نہیں مانتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، مگر یہ دنیا کی سب سے سچی اور کڑوی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو انقلاب اور جو سچائی اور جو اصول اور ضابطہ محمد نے پیش کیا ہے، دنیا کے کسی ادیان اور مذاہب کے ریفارمر اور مسلح نے نہیں پیش کیا۔ اس لیے باوجود کہ میں ایک عیسائی ہوں، مگر اپنی کتاب میں سب سے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ حاضرین گرامی، موجودہ صورتحال میں سب سے بڑی کمزوری ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی، مالک کائنات، مالک ارض و سما کا جو مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں ہونا چاہیے، ہماری تربیت میں ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، ہمارے مردوں میں ہونی چاہیے، ہمارے عورتوں میں ہونی چاہیے، وہ آج ہمارے اور آپ سے بالکل دور ہے۔ اسی طرح نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور ان کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے گھروں سے دور ہے۔ آج نفس پرستی، ہوا پرستی، انا پرستی، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کا مختلف راستہ ہے، مگر کسی بھی عمل میں یہ کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے یہ جرأت نہیں کرتا ہے کہنے کے لیے کہ یہ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے یہ کام نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی کبریائی اور بزرگی اور ان کی دین کی ضمانت کی وضاحت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، وہ ایسے نہیں کر دیا تھا۔ ان کا اخلاق ویسا تھا، ان کی دینداری ویسی تھی، ان کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ انداز تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی، اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر کوئی عذاب یا کوئی فتنہ نازل کرے گا۔ موجودہ دور میں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ رب العالمین نے مختلف زمانے میں مختلف قوموں کے اوپر مختلف عذاب بھیجا ہے، اس عذاب کی شکلیں بدلی ہے، اور آج بھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ آج کا مسلمان کہیں سے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں، یہ اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات آپ کے سامنے کہنی پڑ رہی ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی میرے بھائیوں تو اس سے بھی بدترین دور کا ہم لوگوں کو پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ موجودہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس میں کوئی اپنی تدبیر نہیں اختیار کی، مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنا کوئی موقف نہیں تیار کیا، اگر انہوں نے کچھ لائے عمل نہیں بنایا، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری داستہ تقدیر نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ بات یاد رکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے کعبہ کی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں اپنے کعبہ کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا ہے، ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا، ہم میں سے ہی وہ لشکر تیار کرنا ہے تاکہ ہم اپنے کعبہ کی حفاظت کر سکیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مختلف تنظیموں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں رکھی، اور مہاراشٹر میں اورنگ آباد کی طرف سے ملک کی موجودہ صورتحال میں ہمارا کیا رائے عمل ہونا چاہیے، اس سلسلے میں انہوں نے
उलमाए किराम को दावत दी थी कि उसके ऊपर वो मकाला लिखें कि मौजूदा सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। उस सिलसिले में बहुत सारे अहले इल्म ने जहां उसमें हिस्सा लिया, मैं भी उसमें शरीक हुआ था और मैंने भी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कुछ इलाज को तलाश किया है कि अगर उन इलाज को अपनाया जाए तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल या उनकी परेशानियों से निकलने का इलाज होगा। मैं अपनी बात को तरतीब से बयान करने के लिए मैंने सोचा कि आपके सामने हमारे उस मकाले का जो मैंने वहां के लिए लिखा था आपके सामने पेश करूं ताकि आप लोग भी उस पर गौर करें, और अगर कोई साहब इसको छपवाना चाहते हैं तो मैं उनका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आज के दौर में हर जुबान में इसका तर्जुमा हुआ हो सकता है। और बहरहाल ये हमने जो लिखा है ये उर्दू जुबान में है। सबसे पहली चीज का जो मैंने इसमें जिक्र किया है कि मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल और ये हिंदुस्तान जिसमें हम और आप रहते हैं, इसकी पहचान क्या थी, इसको किस नाम से जाना जाता था, इसका अपना क्या मकाम था। इसके लिए पूरी दुनिया में ये बात थी कि ये इसे सोने की चिड़िया से ताबीर किया जाता था। इसमें मुख्तलिफ अदियान के लोग रहने वाले हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में 1700 जुबानें बोली जाती है और कमोबेश 600 जात और तबकात के लोग रहते हैं। इस मुल्क की सोच फिक्र को बरतानवी साम्राज्य ने जिस वक्त इस पर अपना कब्जा जमाया था वहीं से इसमें घुन लगना शुरू हो गया और आज जो मौजूदा सूरत हाल है ये उसी वक्त से शुरू होने के बाद आज तक ये यहाँ तक पहुँचा है और हालात यही है जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा है। लेकिन उस असबाब का इलाज क्या है, मैं ये चाहूंगा कि वो इलाज आपके सामने पेश किया जाए ताकि हम और आप गौर कर सकें। अगर गौर करने के बाद उसके लिए हमारा आपने कुछ भी करना चाहा तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसमें हमारे और आपके लिए बड़ी बरकत होगी। सबसे पहली चीज जो हमारे और आपके लिए जरूरी है इसके इलाज में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ कराया जाए, क्योंकि जब तक हम अल्लाह को पहचानेंगे नहीं उस वक्त तक हम अल्लाह की अजमत के कायल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉर्नर पर या हमारे उलमाए किराम के जरिए एक ऐसी तहरीक उठनी चाहिए कि लोगों में अपने पैदा करने वाले खालिक हकीकी का मकाम मर्तबा आम किया जाए। इसी तरह नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है उस हैसियत को हमारे और आपके सामने आम हो। उसके बाद मजबूत हिकमत अमली क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस हालात से अपने आप को निकाल सकते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे सबसे बेहतरीन पैराग्राफ, सबसे बेहतरीन बात मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह की मिली। उन्होंने कहा मुसलमानों अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। मुसलमान और बुज़दिली एक जगह जमा नहीं हो सकती है। सच्चे मुसलमानों को न तो हिर्स से रोका जा सकता है और न खौफ हरास से डराया जा सकता है। तुम उस अल्लाह से डरो जिसने उम्मी के जरिए फरमाया था कि जो अल्लाह पर ईमान लाए उसके ऊपर जम जाए तो उसके लिए न तो किसी किस्म का कोई डर है और न खौफ है। हवाएं आती है गुजर जाती है, ये सरसर ही सही लेकिन उम्रें कभी ज्यादा नहीं होती है। आंखों ने इब्तला और आजमाइश का बहुत मौसम देखा है जो सब गुजर गया है। मुसलमानों तब्दीलियों के साथ चलना सीखो, ये नहीं कि तुम खुद बदल जाओ। बहुत गहरा जुमला है। मुसलमानों तब्दीलियों के साथ चलना सीखो, ये नहीं कि तुम खुद बदल जाओ। अरे ऐसा है, अपने को ऐसा वैसा नहीं। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपनी मुसलमानियत को बाकी रखे। कहा सितारे टूट गए लेकिन सूरज चमक रहा है, उसकी किरणें से शुआएं मांग लो। अंधेरी रात में उसको वहां बिछाओ जहां उजाले की सख्त जरूरत है। कहा ये बात ज़हन नशी कर लो कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के बाकी हैं। हम भी बिरादराने वतन की तरह बराबर के हकदार हैं, क्योंकि आजादी हिंद में दूसरों की तरह हमारा भी खून गिरा है और उसकी तकदीर की बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे हैं और अधूरे रहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे और आपके इस मौजूदा सूरत हाल में है कि हमको लाए अमल तैयार करने के लिए मजबूत हिकमत अमली का सहारा लेना पड़ेगा।
मजबूत हिकमत अमली जब तक नहीं आएगी उस वक्त हमारे और आपके लिए कोई मसला हल होने वाला नहीं है। उसके बाद मजबूत हिकमत अमली की सोच जब पैदा हो जाए तो आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं कहूंगा मेरे प्लेटफॉर्म पर आके सोचिए, सामने वाला कह रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आके सोचिए, यानी हर कोई अपना अपना स्टेज सजाता है और बोलता है मेरी बात मानो, मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ, मेरी जुबान बोलो। तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए तमाम लोगों को ये कहना पड़ेगा कि नारा लगेगा अल्लाह का और स्टेज सजेगा रसूलुल्लाह का। अगर ये मामला होता है तब तो मसले का हल है। कहा इत्तेहाद और इत्तेफाक के जो रास्ते हैं उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। कहा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को अपनी हिकमत अमली को अपनाने के लिए सबसे पहली चीज जो बताया है वो इत्तिहाद और इत्तिफाक है। मुसलमान जिस जमाने में शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद थे उस जमाने में कैसरो किसरा के ऐवानों में उनके नाम से जलजला पैदा हो जाता था। वो कांप उठते थे, उसका नाम सुन करके थर्रा जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान आपस में मजबूत हैं, उनका सीना अपने भाइयों के लिए बहुत ही साफ़ो शफ़ाफ है। तो जब तक के उम्मत का तस्वुर इत्तेहाद और इत्तेफाक में नहीं होगा उस वक्त तक मजबूत हिकमत अमली का असर नहीं होगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मैंने इसमें जो कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उम्मत का तस्वुर, हम एक उम्मत के लोग हैं, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल को साफ करे, नफरत, अदावत, दुश्मनी और हसद से दूर रहे, एक दूसरे के हालात से वाकिफ हो, उनकी किसी कमजोरी को खैरखाही के तौर पर मालूम करे, उसको रुसवा करने के लिए नहीं। मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना इत्तेहाद, यकसुई और मोहब्बत के जज्बे के साथ करे या दूसरे रास्ते से नहीं। सब मिलकर कबाइली असबियत, फिरकावारियत को खत्म करने की हिम्मत करे और ये मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। मजबूत इत्तेहाद और इत्तेफाक जब तक नहीं होगा उस वक्त तक मसला नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है मुल्क के बदलते मंजरनामे में तमाम मसाइल के अफराद मिल्लत की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमदर्दी को आम करे, आपस में बैठकर हर आने वाले मसले का संजीदगी से गौर करे, कौम के सामने उसका हल पेश करे, गाहे बगाहे मुश्तरका मसाइल का एजेंडा बनाकर हुकूमत और उससे जुड़े हुए अफराद तक उसको पहुँचाए, इस्लामी हक़ानियत को इज्तिमाई तौर पर फैलाने की कोशिश करे और माली व जानी हमदर्दी का इजहार करे। बैनुल मसालिक ही नहीं बल्कि ये जज्बा बैनुल मज़ाहिब, यानी आप जिस समाज में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग हैं, उनके दरमियान भी आप इस जज्बे को फरोग़ दे सकते हैं, सिर्फ जुबान से नहीं, किरदार से, तब उसका असर होगा। कहा आज हमें बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया एक प्लेटफॉर्म पर मिल्लत की बका के लिए जमा होना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की ये पॉलिसी है कि मुसलमानों को आपस में मसलकी इख्तिलाफ में उलझा कर उससे अपनी हुकूमत को मजबूत करो। एक बहुत ही मजबूत जुमला है जो किसी मुफक्किर का मैंने सुन करके यहाँ पर लिखा, शायद कि अगर आप इसको आज यहाँ से ले जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा वहाँ से यहाँ कर खुतबा जुमा देना बेहतर और कामयाब रहा। इन्होंने कहा कि मसलकी इख्तिलाफ और फिक़ही इख्तिलाफ मिली मसाइल को हल करने में आड़े नहीं आना चाहिए, वरना ये बात याद रखें, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिस्म और रूह का इख्तिलाफ, जिस्म और रूह का इख्तिलाफ इंसान की मौत है। घर और अहले खाना के घर में मिजाज, उस घर की मौत है। कौम में इख्तिलाफ, कौम की मौत है। जमात में इख्तिलाफ, जमात की मौत है। और हम लोगों को इसका ज्यादा तजुर्बा है। जमात में इख्तिलाफ, जमात की मौत है। मुल्क में इख्तिलाफ, मुल्क की मौत है। दुनिया में इख्तिलाफ, दुनिया की मौत है।
इसी तरह जिस्म और रूह में इत्तिहाद जिस्म की जिंदगी है, घर में इत्तिहाद घर की जिंदगी है, कौम में इत्तिहाद कौम की जिंदगी है, जमात में इत्तिहाद जमात की जिंदगी है, मुल्क में इत्तिहाद मुल्क की जिंदगी है, दुनिया में इत्तिहाद दुनिया की जिंदगी है। ये पंखा अभी आपके सामने हवा दे रहा है, क्यों दे रहा है? बिजली से इसका इत्तिहाद है। अगर उसने अपना इत्तिहाद खत्म कर लिया तो ये पंखा हमारे लिए कोई काम का भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपना इत्तिहाद तोड़ लिया है। इसलिए उसकी जो हैसियत है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें ये देखना है, हमें आज ये गौर करना है मुसलमानों कि हमारी ताकत इख्तिलाफ के रास्ते पर यानी मौत के रास्ते पर ज्यादा है या इत्तिहाद यानी जिंदगी के रास्ते पर। इतना पॉइंट अगर हल कर लेना मुसलमानों, मैं समझता हूँ मौजूदा सूरत हाल में मसले का हल है। सिर्फ इसी को कि मुझे इत्तिहाद यानी जिंदगी का रास्ता अपनाना है, इख्तिलाफ यानी मौत का रास्ता नहीं अपनाना है। ये एक नारा सिर्फ मुसलमान अगर समझ ले, कसम अल्लाह की, जिस दिन ऐसा हो जाता है उसके बाद जो कल होकर के सूरज तुलू होगा उसकी शुआओं से जो हालात तब्दील होंगे उसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है यकीनन। मगर ऐसा लग रहा है जैसा कि बाद मुफक्किर और मौजूदा दौर में मुबारक कापड़ी ने अपनी एक तकरीर में एक मर्तबा बहुत उड़ते हुए ये जुमला कहा था कि अगर आपको दुनिया में कहीं एक प्लेटफार्म पर तमाम मुसलमान दिखाई दें तो आप गलत फहमी के शिकार न होइएगा। ये दुनिया का नहीं आखिरत का दिन होगा जहाँ पर तमाम मुसलमान एक जगह जमा होंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही है। और हुक्मरान जो बहुत ज्यादा जीरक और शातिर मिजाज के हैं वो समझते हैं कि मुसलमानों को कहां और किस तरह से कमजोर करके उसकी हैसियत को बर्बाद करना है। इसलिए मुसलमानों सिर्फ यही एक पॉइंट कि हमें इत्तिहाद यानी जिंदगी वाला रास्ता अपनाना है, इख्तिलाफ यानी मौत को दावत नहीं देनी है, चाहे मुझे जितना समझौता करना पड़ जाए, चाहे मुझे अपनी अना को, अपनी बात को, अपने जज्बात को, अपनी रिश्तेदारी को, अपनी शान को चाहे जितना घटाना पड़े, दिल ये हो जाएगा मुसलमानों, उसके बाद आगे के रास्ते खुद आ जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा है कि मुख्तलिफ तंजीमों के दरमियान जो हिंदुस्तान में पाई जाती है मुख्तलिफ तंजीम, उसके दरमियान जो है बाहमी रब्त मजबूत होना चाहिए। बाहमी रब्त जब मजबूत होगा, एक दूसरे का एहतराम करना, तू काफिर, तू ऐसा, तू वैसा, अल्लाह समझेगा। आप एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा कीजिए क्योंकि वो मुसलमान है। अगर ये हमदर्दी आम होगी तो कुल जमातों के दरमियान रहकर भी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला किया जा सकता है। अब ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तंजीमों का आपसी तालमेल न होना एक दूसरे के लिए नफरत का सबब बनता है। हम देखते हैं स्टेज सजा सजा कर एक दूसरे को हम गालियां देते हैं और ये समझते हैं दुनिया में बड़ी नेकी का काम है। नहीं, इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। इसके जरिए जो मुल्क के मौजूदा हुक्मरान हैं वो हमसे खुश नहीं होंगे, वो तो इस माने में खुश होंगे कि ये और लड़े ताकि हमारी हुकूमत मजबूत रहे। इसलिए इस नजरिए को खत्म करके मुख्तलिफ तंजीमों के दरमियान आपसी इत्तिहाद और नफरत व अदावत को खत्म करके, कीना कपट को खत्म करके मोहब्बत की जुबान इस्तेमाल करना है। नबी कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेअसत से पहले भी जो तंजीम कायम हुई थी हिल्फुल फुजूल नाम की, आप उसके बहुत सरगर्म रुकन थे और आपने वहां पर सबसे कलीदी रुलका किया था। आप जानते हैं किसी दूसरे पर ताना तशनी करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अल्लाह से हमारे ताल्लुक कमजोर हो जाते हैं। लिल्लाहियत जिसको कहते हैं ना, लिल्लाहियत, वो लिल्लाहियत जो है वो कमजोर पड़ जाती है। इसलिए ये सबसे बड़ा नुकसान इंसान की अपनी जात का होता है। अल्लाह की रहमत व बरकत रूठ जाती है, इखलास का फुकदान हो जाता है और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो सबसे पहली चीज यह है कि इत्तेहाद व इत्तेफाक को मजबूत किया जाए और कुल जमाती तंजीम कायम की जाए। मालेगांव के बारे में आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट के बाद जो वहां कुल जमाती तंजीम कायम हुई और उस जमाती तंजीम ने जो काम किया
الحمدللہ جن لوگوں کو بے گناہی کے طور پر اٹھایا گیا تھا اس کو الحمدللہ اس کل جماعتی تنظیم کی کوشش سے اللہ کی برکت آئی اور پھر ان لوگوں کو ضمانت ملی، ورنہ حالات ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ ان کو ضمانت بھی ملنے والی نہیں تھی۔ کل جماعتی سطح پر بھی تنظیم ہونا چاہیے اور مالیگاؤں کے اس عمل کو دوسری جگہ پر بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہاں رہتے ہیں جو لوگ، یہاں بھی مختلف تنظیم، مختلف جماعتیں، مختلف سوچ کے افراد ہوں گے، آپ کے باشعور افراد اٹھ کر کے ان لوگوں کو جمع کیجئے، ان کے درمیان ایک اصول بنائیے، ضابطہ بنائیے کہ ہم کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارا دشمن ہم کو لڑتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، ہماری حیثیت کمزور ہو رہی ہے، مختلف نعرے کے ذریعے کبھی کہا یہ ہو جائے گا، کبھی اب نیا پھنڈا آیا ہے NCR، مسلمان ایک دم خوف میں مبتلا، کیا ہو جائے گا؟ ارے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حکومتوں کے نعرے ہوتے ہیں جو خوف دلانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں تھوڑا اور ہم لوگ اس کو پھیلاتے ہیں زیادہ۔ حوصلہ کمزور کر لینے سے کسی قوم کا بھلا نہیں ہوتا ہے، حوصلہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، 313 سے ہماری پہچان ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو مسلمان ہندوستان میں 25 کروڑ ہے، سب کو ختم کر دیا جائے گا؟ نہیں، ختم اس وقت ہو جائیں گے جب ہمارے درمیان اتحاد نہیں رہے گا۔ حکومتیں نہیں ختم کر سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، ہمارا اعمال ہم کو ختم کر سکتا ہے، ہمارا کردار ہم کو بے حیثیت بنا سکتا ہے، حکومتیں نہیں۔ حکومتیں تو بنتی اور بگڑتی ہے، آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں دوسرا کوئی اور آئے گا۔ ہمارے درمیان کا جو کردار ہے وہی ہمارے وجود کا تعارف کرائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ کل جماعتی تنظیم کا مزاج عام کیا جائے، ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ بگڑ جائیں گے۔ یہ میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ملک میں اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو ضروری اس بات کی ہے کہ ملک کی پالیسی جہاں بنائی جا رہی ہے نا، جو پالیسی بنانے کا حصہ ہے، اس پالیسی میں ہم اور آپ شریک ہوں۔ اس کے لیے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اور آپ لوگ بھی یہ نعرہ لگائیے، ایک ٹائم کھائیں گے، پیٹ کاٹیں گے، مگر قوم کو تعلیم دیں گے، تعلیم۔ مجھے وہ جملہ سن کر کے بہت غیرت آئی تھی جب میں پٹنہ کے ایک کانفرنس میں شریک تھا بہار میں، جہاں پر راجندر سچر نے جو رپورٹ پیش کی تھی منموہن سنگھ کی حکومت میں، وہ راجندر سچر اس وقت زندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں رپورٹ تیار کر رہا تھا اور مجھے یہ معلوم پڑا کہ مسلم مہیلائیں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو کہا کہ میری نگاہ میں یہ مسلم قوم کو، مسلم عورتوں کو گالی دینے سے بھی بدترین عمل ہے۔ گالی دینا یہ آسان ہے، لیکن ان کو یہ کہا جائے کہ مسلمان عورتیں جاہل ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سنگین والا جملہ ہے۔ کہا مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جس قوم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی آئی ہو، اقرا بسم، یہ پڑھ کے بتایا اس نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس کا یہ بائیلاگ ہو، اس قوم کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ اس ملک میں جو نچلے طبقے جس کو کہا جاتا ہے دلت وغیرہ، اس سے بھی بدتر ہے تعلیمی معاملے میں، کہا یہ گالی دینا ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ گالی دینا ہے۔ واقعی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں تعلیمی شعور اس طرح کا نہیں ہے جس طرح دوسری چیزوں میں۔ دیکھیے شادی بیاہ میں، ارے فلانا کے فلانا سیٹ کی بیٹی کی شادی ہے، ارے فلانا پٹیل کی بیٹی کی شادی ہے، ابے یہ سب فالتو چیز۔ تعلیم پر یہ سوچئے، غریب کا بچہ جو رکشہ چلا رہا ہے وہ میرے خرچ پر IPS بنے گا، عالم بنے گا، میرے خرچ کے ذریعے اس کی زندگی بنے گی۔ وہ رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، میری قوم کا ایک فرد ہے۔ یہ حوصلہ مسلمانوں میرے خیال سے نہیں پیدا۔ کوئی بھی آپ لوگ بڑے پیسے والے ہوں گے، میں جانتا ہوں بہت سارے کو، لیکن یہ حوصلہ نہیں رکھیں گے۔ ارے دوسرے کے بیٹے کو میں پڑھاؤں گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی، مسلمانوں، حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال تعلیمی بیداری
تعلیمی بیداری کی طرف ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، قوم کو جگانا ہے، خواتین کو پڑھانا ہے، اور تعلیم کا جو بھی جائز راستہ ہے اس کے لیے مشترکہ طور پر بیت المال قائم کیجیے، اس سے اپنے سائلنٹ بچے کو سرچ کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے، ملک کی جہاں پر ساری چیزیں ہو رہی ہے وہاں پر اس کو بھیجیے، ارے کم از کم دور سے ہی صحیح اس کے اندر غیرت تو جائے گی کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہے ہی نہیں تو کیسے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں ایک ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس مضبوط لیگل سیل ہونا چاہیے۔ وکیل لوگ مسلمانوں میں سب سے کم پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ تعلیم ہی جائز نہیں ہے، ارے ہر تعلیم جائز ہے جو انسانیت کو انسانیت کا درس دے۔ تمام علوم و فنون اللہ کے ہیں، سیکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے سیکھ رہا ہے یا آخرت بنانے کے لیے سیکھ رہا ہے۔ ایک لیگل سیل کا قیام کیجئے، یہاں پر تمام مذہب کے وکیلوں کو جمع کیجئے، اس کی ایک تنظیم بنائیے تاکہ اگر آپ کے سماج اور معاشرے میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، کسی کو ناحق گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر ناحق ظلم کیا جاتا ہے، کسی کوئی حادثہ ایسا پیش آتا ہے جس میں حالات کیا ہو جاتے ہیں، اگر کسی کو اٹھا کر لے گیا نا ابھی بات نہیں کرنے کا، یعنی دوسرے کے غم کو بیان کرنا بھی ہم لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی ہوگی، ہمارے پاس اس کو حل کرنے کا نظام ہوگا تو وہ وکلا بیٹھیں گے، اس کے لیے کہیں گے ملک کا دستور یہ کہتا ہے، ہم ملک کے حکمرانوں اور جن لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے، آپ کا قانون یہ کہتا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ مسلمان کہاں پر بولتا ہے، کہاں بولتا ہے معلوم ہے؟ منافقت میں بولتا ہے، غیبت میں بولتا ہے، چگلی میں بولتا ہے، حسد میں بولتا ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے بولنے کی، میرا نام مت لینا، میرا نام مت کرنا، یہی مطلب جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر ہمارے پاس کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، اس لیے یہ لیگل سیل کا قیام۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، ملک میں ایسے بھی مسلمان کو بحیثیت کیا جا رہا ہے نا، مسلمانوں کا ٹھیک ہے، میں سیاسی طور پر بہت زیادہ کچھ نالج نہیں رکھتا ہوں، مگر میرا ایسا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی کوئی پریشر گروپ ہونا چاہیے سیاسی اعتبار سے۔ آپ یہاں پر مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ کی مسلم آبادی ہے، یہاں 1 لاکھ کی مسلم آبادی ہے، 1 لاکھ کی مسلم آبادی والے اس شہر میں مثال بول رہا ہوں میں، آپ کو یہاں پر جتنے بھی سیاستداں یا جتنی پارٹی کے افراد ہوں گے آپ ان میں اپنا بائی لاز لے کے جائیے، اپنا دستور لے کے جائیے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، جس میں اس شہر کی ترقی اور امن و امان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ امن و امان جو ہے نا یہ کسی بھی شہر اور گاؤں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنا ایک بائی لاز بنائیے، اس کو بلائیے، اگر اس کو یہ معلوم پڑے گا کسی بھی سیاسی لیڈر کو 1 لاکھ کا پاور ہے اس کے پاس، ارے وہ جھک جائے گا، جھک جائے گا۔ میں جہاں پر رہتا ہوں ابھی جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے اس میں سے اپنی شرائط پر ایک کو بلایا، میں خود اس سے جانل تھا، کہا دیکھیے صاحب ہماری قوم جس طرح عزت کرتی ہے اسی طرح ہم کو ذلیل بھی کرے گی اگر ان کو یہ معلوم پڑا کہ ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ کہا مولانا صاحب ہم وہ نوبت ہی نہیں آنے دیں گے جو آپ کی قوم آپ کو کچھ بولے گی، آپ جو بول رہے ہیں لکھ کر کے جہاں مجھ سے سگنیچر کرانا چاہتے ہیں کرا دیجیے۔ تو تیار ہے بھائی، آپ میں سے ویسے لوگ کوئی ہو کل جماعتی سطح پر ایسا کیجئے، وہ سارے کے سارے لوگ، لیکن مسلمانوں کو ووٹ کی رات میں 500 اور 1000 والا گاندھی، اب تو غائب ہی ہو گیا 1000 والا، وہ گاندھی جی کا جو نوٹ ہے نا وہ بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اتنے جو عوامی تاثر ہے نا، جو سیاستداں سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکاؤ مال ہے، بکاؤ مال، اور کبھی کبھی تو لوگ چائے پر بک جاتے ہیں، کبھی ایک بریانی پر بک جاتے ہیں، کبھی کسی سیاستداں کے سامنے اس کی فوٹو بہت ایسے لگ رہا ہے کہ پردھان منتری بن گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سوچ سے اوپر اٹھ کر کے غور کیجئے گا، میں یہ تمام باتیں بڑی حکمت کے ساتھ اختیار کیا ہے اور آپ کو غور و خوض کرنے کی دعوت دے کے جا رہا ہوں۔
ملک کی موجودہ صورتحال میں اگر کرنا ہے تو آپ یہ کہیے 1 لاکھ کی طاقت ہے، سارے مطالبات آپ کے تسلیم کیے جائیں گے، آپ کو امن و امان کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے گا۔ تو ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے جس پریشر گروپ کے ذریعے آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اب رہا کہ دیکھیے مسلمان جتنی پارٹی ہوتی ہے نا سب میں بٹ جاتا ہے اور سب بولتا ہے ہماری پارٹی جیت رہی ہے، جیتتا کوئی نہیں ہے، سب ہو جاتے ہیں 0 سناٹا۔ اور جو ہمارا مخالف ہے، جو فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ اپنا الو سیدھا کر لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے 500 اور 1000 کے نوٹ ہماری قوم کا کتنا خرابہ کر رہا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ پھر آئیے پہلے جملے کی طرف۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اگر مضبوط ہوتی تو 500 اور 1000 کو کہتے نہیں یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کیا کہتے؟ ہمارے لیے حرام ہے، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نے ہمیں انصاف اور عدل کا قانون دیا ہے، امن و امان چاہنے والے لوگ ہیں، ہمارے اس میں سے جو امن و امان کے برقرار رکھنے والے ہوں گے ان کو ہم ترجیح دیں گے اور یہ ہمارا اوپر سے فیصلہ ہوگا اور ہم اس سے پیچھے چلنے والے ہوگا۔ یہاں ہر کوئی لیڈر ہے، ہر کوئی امام ہے، مقتدی کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں، ہے نا؟ امام کی کوئی غلطی کو دیکھیے کتنا گلا پھاڑ کر کے لوگ باہر بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں، موجودہ دور میں بہت بڑا المیہ ہے، اس سے اوپر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کو مضبوط نمائندگی یعنی پریشر گروپ کا بنانا بھی ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا بھلا ہو۔ اس کے بعد آگے بڑھیے۔ ابھی آپ بولتے ہیں مسلم فلاں صلاح بورڈ، طلاق ثلاثہ، فلاں 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 فلاں، کس نے موقع دیا؟ کس نے موقع دیا حکومت کو دخل کرنے کا؟ ہمارا آپ نے، ہماری عورتوں نے، ہم نے موقع دیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ مسجد کو بھی اسلامی پارلیمنٹ کا کی حیثیت حاصل ہو؟ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہماری مسجدیں ہماری پارلیمنٹ ہو، وہاں پر دارالقضاء اور اسلامی پنچایت کا تصور ہو سکتا ہے یا نہیں؟ حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ ملک کا پردھان منتری یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ہم اس ملک میں مہیلاؤں کے اوپر ہونے والے اتیاچار کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مکھوٹا ہے، یہ مسلمانوں کے آپسی معاملات میں دخل اندازی موقع ہم نے دیا۔ اس لیے مسلمانوں اگر اس ملک کی موجودہ صورتحال کو اگر ہم آرات اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ شرعی پنچایت اور دارالقضاء کا مضبوط نظام قائم کیا جائے۔ کوئی مسلمان کورٹ اور کچہری نہیں جائے گا، مانیں گے؟ آج شہر میں دور مت جائیے، اگر سروے کیجئے تو سب سے زیادہ مسئلہ کورٹ اور کچہری میں مسلمانوں کا ہوگا۔ وہ سوچیے ذرا کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کو پیشاب اور پیخانہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے اس کے پاس ہم اپنا معاملہ اسلامی معاملہ لے کے جاتے ہیں، وہ ہم کو فیصلہ سناتے ہیں۔ اب کیا کرنے کا بھائی؟ اب عدالت کا فیصلہ کیا؟ تیرے کو اللہ کا فیصلہ منظور نہیں تھا؟ تیرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں تھا؟ تیرے کو اپنے مسجد کے محلے کی مسجد نظر نہیں آئی؟ اپنے محلے کی مسجد کیا وہاں پر لے جا کر کے اس کو نہیں حل کر سکتے؟ کہاں کیا کیا جائے؟ یہ تمام چیزیں آپ کہیں گے کہ یہ مسجد کے خطبے سے نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ سماج کو شعور دینا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تک کہ اس نظام پر ہم میں سے کچھ لوگ آگے بڑھ کر کے غور کرنے اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بدتر آنے والے ہیں اور وہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں اپنے وجود کی اگر بقا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس ملک میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم نعرہ یہی ہے کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ بس یہ نعرہ جو میں نے آپ کو کہا یاد کر کے جائیے، اس پر جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہمارے اور آپ کے لیے مسائل کا حل آئے گا۔ میں بار الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اندر صحیح شعور پیدا کر دے، ہمیں اپنے وجود کی بقا کے لیے منظم پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
ہمارے جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے. اللہ ہر مسلمانوں کے سینے کو دوسرے بھائی کے لیے بے کینہ بنا دے, ایک دوسرے کے قبول کرنے کا جذبہ رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ